بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کثیر تعداد میں چھوٹی ہوئی قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی پچھلی زندگی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور اب اس کے دل میں توبہ کا احساس بیدار ہوا ہو اور وہ ان تمام نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو ان نمازوں کے پڑھنے کا سب سے آسان اور مستند شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس نازک اور اہم مسئلے کو بہت غور، دھیان اور توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس کی تفصیلات سن کر آپ کو بہت زیادہ دینی اور روحانی فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی نمازوں کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسکیپ کیے بغیر مکمل دیکھیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں اپنی زندگی کی تمام چھوٹی ہوئی قضا نمازیں ادا کرنے کا ایک انتہائی سہل اور آسان طریقہ یہاں مکمل تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہے، کیونکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مسلمان انسان پر یہ شرعی طور پر اولین فرض ہے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ہر صورت میں ادا کرے اور اس قرض کو اپنے سر سے اتارے، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور اور مستند روایت ہے کہ انہوں نے حضور سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل 5 نمازیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں پر لازمی طور پر فرض قرار دیا ہے اور ان کی ادائیگی کو نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا جس کسی نے ان 5 نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ پانی کے مکمل استعمال اور سنتوں کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے اپنے اپنے مقررہ اوقات پر درست طریقے سے ادا کیا اور ان تمام نمازوں کو رکوع و سجود اور مکمل و کامل خشوع و خضوع کے ساتھ عاجزی سے ادا کیا، تو ایسے خوش نصیب شخص سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ پختہ اور حتمی وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جنت میں بلند مقام عطا کرے گا۔ اور جس کسی نے ایسا نہیں کیا، یعنی سرے سے نماز ہی نہ پڑھی یا پھر نماز کو اس کے حقوق اور شرائط کے مطابق اچھی طرح نہ پڑھا بلکہ اسے بوجھ سمجھ کر ٹال دیا، تو ایسے غافل شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ مالک کائنات قادر مطلق ہے، اگر چاہے تو اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کو اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کے سبب دردناک عذاب دے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نہایت خوبصورت اور سبق آموز روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ موسم سرما یعنی سردیوں کے دن میں جب خشک پتے درختوں سے جھڑ کر زمین پر گر رہے تھے تو گھر سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو اپنے مبارک دستے مبارک سے پکڑ کر ہلایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس عمل سے شاخ سے خشک پتے تیزی سے نیچے گرنے لگے۔ تب راوی کہتے ہیں کہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے آواز دے کر پکارا، اے ابو ذر، تو میں نے فوراً ادب سے عرض کیا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حکم کے لیے حاضر ہوں۔ تب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان بندہ جب نماز کو محض
اس خالص نیت اور مقصد سے پڑھتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور قرب حاصل ہو جائے، تو اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ بالکل اسی طرح اس کے وجود سے جھڑ جاتے ہیں اور اس کا نام اعمال صاف ہو جاتا ہے، جس طرح یہ خشک پتے اس وقت اس درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، نماز ادا کرنے کی اس زبردست اہمیت و فضیلت کا اندازہ صرف اس ایک بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پاک پروردگار کے کلام قرآن مجید میں تقریباً 700 مختلف مقامات پر نماز قائم کرنے کا تاکیدی تذکرہ آیا ہے، اور بے شمار کتب احادیث میں بھی نماز کی عظیم الشان فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ بے شک جو لوگ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنی تمام زندگی بھر نیک اور صالح اعمال کیے اور پابندی کے ساتھ وقت پر نماز قائم کی اور اپنے مال میں سے باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتے رہے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا عظیم اجر محفوظ ہے، اور ان پر آخرت کے حساب و کتاب کے دن نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی اپنے ماضی پر رنجیدہ یا غمگین ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں نماز سے متعلق بہت ہی اہم، ضروری اور قیمتی معلومات پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، کثیر تعداد میں چھوٹی ہوئی قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی پچھلی زندگی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور اب اس کے دل میں توبہ کا احساس بیدار ہوا ہو اور وہ ان تمام نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، تو ان نمازوں کے پڑھنے کا سب سے آسان اور مستند شرعی طریقہ کیا ہے؟ اس نازک اور اہم مسئلے کو بہت غور، دھیان اور توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اور اس کی تفصیلات سن کر آپ کو بہت زیادہ دینی اور روحانی فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی نمازوں کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بنیادی شرعی بات جان لیجئے کہ جس کسی نے نوجوانی یا جوانی میں کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اور اب اسے اللہ کی خاص رحمت سے توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ اپنی ان تمام پچھلی قضا نمازوں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے تو وہ اس دن سے حساب لگانا شروع کرے جب سے وہ شرعی طور پر بالغ ہوا ہے، کیونکہ بلوغت کے بعد ہی انسان پر احکام الہی لاگو ہوتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک کی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کا ایک تخمینہ اور حساب لگائے، اور جتنی بھی نمازیں اس کی قضا بنتی ہیں، اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنے کا پختہ عزم رکھتا ہے لیکن اسے اپنے بالغ ہونے کی کوئی دقیق یا متعین تاریخ یاد نہیں ہے اور اسے یہ صحیح معلوم نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کس دن بالغ ہوا تھا، تو ایسی صورت میں جید اور معتبر فقہائے کرام یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ زیادہ احتیاط اور سلامتی اسی بات میں ہے کہ اگر وہ ایک عورت ہے تو پھر 9 سال کی عمر سے بلوغ کا آغاز مانے، اور اگر وہ ایک مرد ہے تو پھر کم از کم 12 سال کی عمر سے اپنے بلوغ کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب کے مطابق جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے ذمے ابھی باقی ہیں ان تمام نمازوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر روز ادا کرے۔ اور دوسری بات یہاں یہ بھی خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر ایک دن کی کل 20 رکعات ہوتی ہے، جس کا حساب یہ ہے کہ قضا نماز میں سنتوں کی اور نوافل کی کوئی قضا نہیں ہوتی، کیونکہ قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے، بلکہ صرف فرض نمازوں
اور وطر کی ہی قضا واجب کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض اور عصر کے 4 فرض، پھر مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض کے ساتھ ساتھ 3 وطر واجب جن کو پڑھنا ضروری ہے، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی کی جو روزانہ کی سنتیں اور دیگر مستحب نوافل ہیں ان کی کوئی قضا نہیں کی جائے گی، کیونکہ فرض کی ادائیگی مقدم ہے۔ اور قضا نماز کی نیت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ نیت اصل میں زبان کے الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اطمینان کے لیے زبان سے بھی کہنا چاہے تو پھر وہ اس طرح بھی الفاظ ادا کر سکتا ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا پھر میں نیت کرتا ہوں اپنی سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اور بالکل اسی طرح ظہر کے وقت بھی یہی الفاظ کہیں گے کہ میری سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر کی نماز، پھر اسی طرح سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، اور اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی نماز کی، اور آخر میں سب سے پہلے قضا ہونے والے وطروں کی نیت کریں گے۔ یعنی جب بھی آپ قضا کی نیت کریں گے تو اس وقت یہی ذہن میں لائیں گے کہ میری سب سے پہلے جو قضا ہونے والی نماز ہے، کیونکہ جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے اور اس کے گناہ سے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو اگلی قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی دراصل ہماری اگلی سب سے پہلی قضا ہونے والی نماز شمار ہوتی ہے، کیونکہ جو سب سے پہلی ہماری قضا نماز تھی وہ تو ہم پہلے ہی ادا کر چکے ہیں اور اس کے بھاری بوجھ سے بری ذمہ ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد والی لائن میں کھڑی نماز پھر ہماری سب سے پہلی نماز قضا نماز کہلاتی ہے۔ تو اس آسان اور منظم طریقے سے ہم اپنی تمام قضا نمازیں ترتیب وار ادا کریں گے۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی کی بہت زیادہ یعنی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور وہ پڑھنے میں وقت کی تنگی محسوس کرتا ہے تو اب اس بارے میں فقہائے کرام امت پر آسانی کرتے ہوئے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصل بہتر اور اولیٰ طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح عام روزانہ کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں بالکل اسی طرح تمام تسبیحات کے ساتھ مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت ہی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں جنہیں پڑھنے میں برسوں لگ سکتے ہیں تو اس کے لیے دین اسلام میں تخفیف، رعایت اور آسانی کی بڑی گنجائش موجود ہے۔ وہ تخفیف کیا ہے؟ اسے باریک بینی سے سمجھ لیں کہ سب سے پہلی تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں عام طور پر ہم 3 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں جو کہ سبحان ربی العظیم ہے، تو تنگی وقت یا زیادہ نمازوں کی صورت میں 3 مرتبہ کی جگہ صرف 1 مرتبہ پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے پرسکون اور صحیح طریقے سے رکوع کی مکمل حالت میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی شرعاً نماز کی ادائیگی کے لیے کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، وہاں بھی کم سے کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ تو زیادہ قضا نمازوں کی صورت میں 3 مرتبہ کی جگہ صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لے
تو یہ سجدہ بھی شرعی طور پر درست ہو جائے گا اور نماز ادا ہو جائے گی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدے میں اگر آپ خلوص دل سے صرف ایک ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو نماز کا فریضہ ادا کرنے کے لیے یہ کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی، اور دوسری تخفیف کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی جیسے ہی ظہر کے ہیں یا عصر کے ہیں یا عشاء کے 4 فرض ہیں یا پھر مغرب کے 3 فرض ہیں، تو ان میں یہ عام قاعدہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور وہ جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ خاص تخفیف ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ صرف 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ کر فوراً رکوع میں چلا جائے، تو یہ دوسری بڑی تخفیف ہو گئی جس سے وقت کی کافی بچت ہوگی۔ اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ آخری قاعدہ یعنی قاعدہ آخرہ میں اتحیات مکمل طور پر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں شرعی آسانی یہ دی گئی ہے کہ اتحیات یعنی عبدہ و رسولہ تک پوری پڑھنے کے بعد مکمل درود ابراہیمی پڑھنے کی جگہ صرف اتنا مختصر پڑھ لے، یعنی درود پاک کے صرف اتنے بنیادی کلمات پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ تیسری بڑی تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھے بغیر سلام پھیر لے، یعنی اس ہنگامی صورت میں مکمل درود ابراہیمی اور اس کے بعد کی دعا نہ پڑھنے کی شرعی اجازت ہے۔ یہ تخفیف صرف اس خاص شخص کے لیے ہے جس کی واقعی بہت کثیر تعداد میں اور بے حساب نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف کا طریقہ یہ ہے کہ جو وتر کی واجب نماز ہے اس کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ضرور ملانی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ لیکن وتر کی جو واجب نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کے ساتھ دوسری کوئی چھوٹی سورت بھی ملانی ضروری ہوگی۔ اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر دوبارہ باندھے جاتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن یہاں تخفیف اور رعایت یہ ہے کہ لمبی دعائے قنوت یاد نہ ہونے یا وقت کی کمی کی وجہ سے دعائے قنوت کی جگہ اگر کوئی مسلمان صرف رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر 1 مرتبہ بھی سکون سے پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی وہ وتر کی نماز بالکل درست اور صحیح تسلیم کی جائے گی۔ قضا نماز کے لیے اگر اس خاص تخفیف کے طریقے کے ساتھ آپ اپنی تمام نمازیں پڑھیں گے تو آپ کی وہ تمام جو بہت زیادہ نمازیں پچھلی زندگی کی قضا ہو چکی ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی اور آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے گا۔ تمام معتبر فقہائے کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس شرعی طریقے سے اور اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی بھی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ ہمت نہ ہارے بلکہ اپنی ان نمازوں کو جلد سے جلد ادا کرنا شروع کرے تاکہ وہ اپنے اوپر واجب فرائض کے بوجھ سے بری و ذمہ ہو کر پاک و صاف ہو جائیں۔ اور یہ بات ہمیشہ اپنے پلے باندھ لیں اور یاد رکھیے کہ فرض کی قضا نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حضور
سچی توبہ اور ندامت کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو جان بوجھ کر یا سستی سے قضا ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو اس گناہ سے معافی مانگنا اور توبہ کرنا ہر حال میں لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو آپ اپنی نمازیں عملی طور پر ادا کریں گے ہی، اور اس کے بعد پھر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رو کر توبہ و استغفار بھی کریں گے، تو اس نہایت آسان اور پیارے طریقے سے ہی اپنی تمام قضا نمازوں کو مکمل کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی کامل توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغ کے کافی طویل عرصہ اور سال گزر جانے کے بعد ہوش سنبھالا اور باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی ہو، یا وہ پہلے کبھی کبھار پڑھتا ہو اور کبھی اپنی نادانی یا سستی سے چھوڑ دیتا ہو، تو اس پر شرعاً یہ سخت لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی سے متعلق نہایت ضروری اور ناگزیر کاموں کے علاوہ باقی سب فالتو اور فضول مصروفیات چھوڑ کر اپنی تمام زندگی کی نمازوں کی قضا شروع کر دے، اور وہ اس وقت تک مسلسل روزانہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک کہ اس کے اپنے دل کے اطمینان اور غالب گمان اور یقین کے مطابق اس کی تمام کے تمام چھوٹی ہوئی قضا نمازیں مکمل طور پر ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس محنت اور نیکی کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی اور وہ اپنی نیت میں سچا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی بے پناہ رحمت سے قوی امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی اور اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تمام قضا نمازوں کی بروقت ادائیگی کی ہمت اور توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب سے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، اور ہمارے اس دینی چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت اور پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام عقیدت و محبت سے ضرور ٹائپ کریں تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔